افسوسناک، انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ سخی سرور حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ہونے والا دھماکہ، جس میں 50 سے زائد انسانی جانیں لقمہ اجل بنی اور اس کے ساتھ ساتھ 100 سے زائد افراد آج موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ڈیرہ غازی خان ہونے والے اس خودکش دھماکے میں اسماعیل نامی خودکش بمبار وہ اپنی جان سے گیا اور اپنے ساتھ بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو موت کی وادی میں دھکیل گیا۔ خودکش حملہ آور جس کا نام عمر ہے، اور اس نے خود کو اڑانے کی کوشش کی بیلٹ کے ذریعے، اور یہ جو اس کو خود کو دھماکے سے اڑانے کی کارروائی تھی وہ اس ترتیب سے تھی کہ پہلے دھماکے کے بعد کہ جب زخمی اور جاں بحق ہونے والے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا جانا تھا تو اس پر جا کر اس نے اٹیک کرنا تھا، اسٹرائک کرنا تھا، خود کو بلو کرنا تھا۔ یہ جب پن اوپن کر رہا تھا اپنی خود کو حملے کے دوران تو اس کی جیکٹ سے وہ پوری طرح پر بلو نہیں ہو پائی تو اس کا یہ ہاتھ اس میں ضائع ہو گیا۔ یہ دوسرا فائر جب یہ دھماکے میں ناکام ہوا، اپنی جیکٹ کو اڑانے میں ناکام ہوا، تو اس نے اپنے ہاتھ میں سے گرنیڈ نکال کر اپنے وجود پہ رکھنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی گرنیڈ منہ کے قریب پہنچا تو وہاں پر موجود سیکیورٹی اہلکار کی بروقت کارروائی سے فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں اس کا یہ ہاتھ ضائع ہوا۔ عمر، پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کتنی کلاس میں پڑھتے تھے، اور کیا مطلب آپ کا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ خیل میں میں نور پبلک اسکول میں سبق پڑھتا تھا۔ جب میں اسکول سے باہر نکلا تو ایک دن طالبانوں کے امیر جو ٹریننگ دیتا ہے قاری ظفر نے میرے کو کہا کہ فدائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ خوب فدائی نہیں کرتا ہے، وہ چھوٹوں پر فدائی کرتا ہے، اس کو جنت کا پیغام دیتا ہے، خود فدائی کرو، خود جنت کو جاؤ۔ اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چلا گیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ آیا کہ نہیں، جنت کو جاؤ، فدائی کرو، ادھر تو بہت خوش ہے، یہ دنیا کے سلسلے چھوڑ دو۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں اس کے ساتھ 5-6 مہینے رہ گیا۔ 5-6 مہینے کے بعد میں اس جگہ میں ٹریننگ بھی کیا۔ ٹریننگ کے بعد ہم کو ایک شخص آیا جس کا نام نعیم تھا، اور ایک دوسرا بھی بچہ تھا ہمارے ساتھ، اسماعیل، جو اسوڑی کا ہے، میرلی میں نور اللہ کا بچہ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ نعیم اللہ آیا، اس نے کہا کہ جاؤں گے۔ ہم نے کہا کہ کدھر جاؤں گے؟ اس نے کہا فدائی کروں گے۔ ہم نے کہا کہ ہم پاکستان میں فدائی نہیں کرتے، بس ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب ڈی جی خان کو ہم آئے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو ڈی جی خان ہے، پاکستان ہے، ہم ادھر فدائی نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ڈی جی خان میں امریکہ والے سے زیادہ کفار ہے۔ بس ہم مجبور ہو گئے، ہم نے فدائی کے لیے اس کو نام دیا۔ دیکھیں، پہلی بنیادی بات آپ نے اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنے غلط طریقے سے ان کو پورٹریٹ کیا گیا۔ عمر، یہ بتاؤں کہ آپ کے فیملی کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہمارا والد صاحب فوت ہے، ہمارا 2 بہن ہے، وہ میرے سے چھوٹا ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام سہرا ہے۔ اب آپ نے 50 معصوم بچے بھی جس میں شامل ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان کے گھروں میں ماتم بچھا کے، ان کے گھروں میں موت کا رقص کر کے آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت افسوس کرتا ہوں کہ ہم نے مسلمانوں پر فدائی کی۔ مسلمانوں پر فدائی کرنا بلکہ خودکش حملہ حرام ہے، یہ فدائی نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، اپنی جان کے اڑانا ہے۔ ہمیں یہ بہت افسوس ہے کہ ہم نے کیوں یہ فدائی کے عملیات کیا۔ ہم تو اس وقت ہمیں یہ بیان کیا تھا کہ جب آپ بٹن دبا لیں، فدائی کریں، خودکشی کریں تو آپ فوراً جنت کو جائیں گے، اور جو آپ جس جگہ پر فدائی کریں وہ جہنم کو جائیں گے، اور آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں لگے، فوراً جنت کو جائیں گے۔ جنت میں بہت مزے ہے۔ بس ہمیں بہت افسوس ہے ابھی کہ ہم نے کیوں ایسا بڑا غلطی کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو دوبارہ نیا زندگی دی، اور میں انشاءاللہ دوبارہ فدائی عملیات کو نہیں کروں گا۔ اور تمام بچوں کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ فدائی عملیات سے دور رہیں، کیونکہ یہ فدائی عملیات نہیں ہے، یہ خودکشی ہے۔ اچھا، یہ عمر بتائیں کہ وہاں جہاں آپ ٹریننگ کرتے تھے وہاں کا ماحول کیا ہے؟ کتنے اور سینٹرز ہیں اور کتنے اور نوجوان ہیں جو آپ کی طرح تربیت لے رہے ہیں وہاں ہم جب تربیت کرتے تھے ادھر بہت نوجوان تھے، لیکن وہ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ صرف 4 نوجوان تھے جو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم 4 نے ٹریننگ کیا تھا، پستول کا بھی ٹریننگ کیا، گرنیڈ کا بھی ٹریننگ کیا، اور ہر وقت یہ بیان ہوتا کہ جنت کو جاتے ہیں، فدائی عملیات کریں۔ بس ہمیں اس پر پورا اطمینان تھا کہ ہم جب بھی بٹن دبا رہے تو فوراً جنت کو جا دیں گے۔ اچھا عمر، یہ بتائیں کہ آپ کے والدین نے وہاں آپ سے رابطہ نہیں کیا، آپ کی ماں نے، آپ کی بہنوں نے، کہ آپ 6 ماہ سے گم ہیں، تو کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ ان سے کوئی آپ کا رابطہ نہیں تھا؟ ہمارا یہ دل بہت اطمینان پہ تھا۔ میں نے کہا کہ بس جنت کو جاؤں گے، ماں یا بہنوں پر کیا کرتے ہیں، بس میں نے اسے 4-5 مہینے سے بالکل اسے رابطہ ہی نہیں کیا ہے۔
ابھی میرے کو ماں بھی یاد آتی ہے اور اس خودکشی پر مجھے بہت افسوس ہے. تو جب آپ یہ کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کی بہنوں کی طرح ہی کچھ بہنیں ہوں گی جو اس دھماکے میں شہید ہو جائیں گی, ان کی مائیں تڑپیں گی, ان کے باپ تڑپیں گے, ان کی بہنیں بے آسرا ہو جائیں گی, تو یہ آپ کو کوئی خیال نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کفار ہے. ہمیں یہ خیال نہیں تھا. ہمیں کہتا کہ جتنا بھی چھوٹے ہو بڑے ہو یہ سارے ہم شہید کر دے اور ہم جنت کو جائیں گے, وہ جہنم کو جاتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ سارے کفار ہیں. تو اب جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور بدقسمتی سے وہ ان ظالم لوگوں کے جن کا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ٹریننگ دیتے رہے ان کے ہاتھ میں ہوں گے, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اس کا یہ پیغام دینا چاہیے کہ جو بھی مرکز میں ہے یا جو جس کا بھی نیت ہے فدائی عملیات کے لیے یا فدائی مرکزوں کو جانے کے لیے, اور تمام بچوں کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ یہ فدائی نہیں ہے, یہ خودکشی, اسے دور ہے, اس پہ جنت نہیں ملتا ہے, اس پہ جہنم ملتا ہے. آپ کو ٹریننگ کس نے کرائی تھی وہاں, کون تھا وہ؟ ہم کو ٹریننگ قاری ظفر اور قاری مومن کی جو پستول اور گرنیٹ کا ٹریننگ کیا تھا. وہاں کا امیر کون ہے جو اس کا سربراہ جو مرکز سے لا رہا ہے؟ وہاں کا امیر جو بڑا مرکز کا امیر ہے وہ ملا سنگین ہے جو افغان سے تعلق رکھتا ہے. ابھی وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہے. تو ملا سنگین سے کبھی نہیں پوچھا کہ جس جنت کی آپ ہمیں تربیت دے رہے ہو اتنی اچھی چیز میں پہلے آپ کو خود کیوں نہیں جا رہے؟ ہم ملا سنگین سے ایک بار ملا ہے. ہم نے اسے یہ نہیں پوچھا کیونکہ وہ ہمارا امیر تھا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اسے یہ پوچھا کریں, لیکن ہم نے یہ اور سے یہ پوچھا نہیں کیا کیونکہ ہم اس وقت بہت خوشحال تھے کہ ہم جنت کو جاتے ہیں. بس میں اس پر بہت افسوس کرتا ہوں. جب میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں انشاءاللہ جلدی اپنے گھر کے پاس جاؤں گا اور اپنے گھر میں سبق بھی پڑھاؤں گا, اسکول میں داخلہ لیں گے. تو عمر یہ بتائیں کہ آپ کو بھی کچھ پیسہ دیا آپ کے گھر والوں کو اس میں؟ ہمیں کچھ بھی پیسہ نہیں دیا ہے. اس جگہ کے بعد جنت کو جاتا ہے, ہمیں تو پیسے کا بالکل خیال ہی نہیں تھا. جناب یقینی طور پر اس کے خیالات سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ جو غلط پورٹریٹ کی گئی تھی ساری صورتحال, حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج یہ بہت پریشان بھی ہے, پشیمان بھی ہے کہ کس طریقے سے 50 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی اور 100 سے زائد لوگ ابھی جنگوں اس حالت جنگ میں ہیں کہ جو زندگی اور موت کے درمیان ہے. یہ رپورٹ آپ نے دیکھی اس لڑکے کی خودکش بمبار کی خصوصی گفتگو ARY سے آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب بات کرتے ہیں ملک میں